السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اپنے پروگرام تفسیر قرآن پیغام رمضان میں آج بات کریں گے صدقہ فطر کی۔ اصل میں کیا ہے کہ میں نے کئی بار یہ بات تفسیر قرآن کے درمیان بتائی ہے کہ مذہب اسلام یہ بھیک پرتھا کو پسند نہیں کرتا، اور اس کا جو اچ ادیش ہے، اس کا جو اعلیٰ مقصد ہے مذہب اسلام کا، وہ یہ کہ ہر شخص اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے اور اپنے بازوؤں سے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی محنت اور خون پسینے سے کمائے ہوئے پیسے کے ذریعے سے اپنے بچوں کی پرورش کرے، اپنے بچوں کو پروان چڑھائے اور اس کو محنت کی حلال روزی جو ہے وہ دے۔ یہ اس پر بہت زور دیا ہے مذہب اسلام نے۔ لیکن جہاں یہ چیز ہے وہیں دوسری حقیقت یہ بھی ہے، یہ بھی ایک نیچرل چیز ہے، فطری چیز ہے کہ امیرے کے ساتھ غریبی چلتی ہے۔ اب اس سچویشن سے کیسے نپٹا جائے، اس اچ ادیش کو مذہب اسلام کیسے پورا کرے، اسلام دھرم کیسے پورا کرے، تو اس کے لیے ہمارے مذہب نے جا بجا جگہ جگہ کوئی بھی موقع ہو اس میں خیرات، صدقہ خیرات، غریبوں کی مدد کرنے کا آدیش دیا، اس کے دشا نردیش دیے۔ سب کے پیچھے کا ادیش یہی ہے کہ غریبی دور ہو، لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں اور بھیک پرتھا سماج سے جو ہے وہ ختم ہو۔ یہ اس کا اچ ادیش ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے لیے قرآن، حدیث وغیرہ جو ہمارا اسلامک لٹریچر ہے وہ بھرا پڑا ہے کہ غریبوں کی مدد جو ہے وہ کیسے کی جائے۔ اس کے لیے قرآن کریم میں بھی ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ جو ہے وہ نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی ہیں۔ یعنی اگر کسی سے گناہ ہو گیا، کوئی جرم ہو گیا، تو مذہب اسلام اس کو یہ کہتا ہے کہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ تم جو ہے وہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر دو۔ تو یہ موقع اسلام نے دیکھا کہ اس وقت یہ بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں کی زنگ سے اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا چاہتا ہے، تو فوراً اسلام نے دشا نردیش یہ جاری کر دیے کہ تم جو ہے وہ توبہ بھی کرو اور ساتھ میں جو ہے وہ صدقہ اور خیرات کرو، کہ صدقہ اور خیرات سے اللہ خوش ہوتا ہے اور تمہارے گناہوں کی بخشش میں یہ چیز مددگار ثابت ہوگی، معاون ثابت ہوگی۔ اسی طرح جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو حج کی کچھ پابندیاں ہیں۔ احرام یعنی دو کپڑے جو ہے وہ پہنے جاتے ہیں، ایک جو ہے چادر اوپر اور ایک چادر جو ہے وہ نیچے۔ اس میں بھی مذہب اسلام نے جو ہے وہ بتایا کہ اگر اس میں کوئی جرم ہو جائے تو فوراً جو ہے اس کی بھی جو ہے وہ اس میں بھی یہی کرو۔ اسی طرح بہت سے موقعوں پر مذہب اسلام غریبوں کو صدقہ اور خیرات دے کر کے ان کے اتتھان کا دشا نردیش جو ہے وہ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے کسی نے قسم کھائی اور اب وہ قسم نہیں پوری کر پا رہا ہے تو توڑنا چاہتا ہے، تو قسم توڑنے کے کفارہ ہے، جسے کفارہ شریعت اسلامیہ اسے کفارہ کی اصطلاح سے یاد کرتی ہے۔ تو اس میں بھی یہ ہے کہ جو ہے وہ غریبوں کو کھانا کھلایا جائے۔ ایسے ہی کچھ لوگ بہت زیادہ بوڑھے کمزور ہو جاتے ہیں جو روزہ رکھنے کی استھتی میں نہیں رہتے، روزہ رکھنے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ روزے کا فدیہ جو ہے وہ دے دیں، تو ان کے لیے بھی کھانا کھلانے کا۔ اسی طریقے سے بہت سے مسائل ہیں، زہار کا مسئلہ ہے، اور یہ کہ جس نے روزہ رکھ کے توڑ دیا تو اس کو جو کفارہ دینا پڑتا ہے، تو اس میں بھی یعنی کل ملا کر کے جو مین ہم تھیم دیکھتے ہیں اسلام کی، جو مین سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ صدقہ اور خیرات جو ہے وہ کریں، تاکہ جو ہے سماج کا وہ دبا اور کچلا جو ہے وہ طبقہ جو غریب ہے
جو سماج کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے چلنے کے لائق اور اس کی استھتی میں نہیں ہے، تو اس کی آرتھک استھتی میں سدھار پیدا ہو اور اس کا آرتھک اتتھان ہو، یہ اسلام جو ہے وہ چاہتا ہے۔ تو ایسے ہی صدقہ فطر ہے نا، یعنی روزے رکھنے کے بعد روزے کے اندر جو کچھ کمیاں ہو جاتی ہیں، کچھ جو ہے وہ روزے کا جو حق ہے پورا وہ انسان ادا نہیں کر پاتا، تو ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے اس مذہب اسلام نے صدقہ فطر کا کانسیپٹ دیا ہے، صدقہ فطر کا ایک جو ہے وہ ہمیں مارگدرشن بتایا ہے۔ تو صدقہ فطر میں کیا ہوتا ہے کہ جو مالک نصاب ہیں وہ اپنی اور اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے جو ہے وہ جو ماتحت جو لوگ ہیں ان کے سرکشن میں ہیں ان کی طرف سے وہ صدقہ فطر نکالیں۔ صدقہ فطر کیا ہے کہ گیہوں میں اس کا جو وزن ہے، ویٹ ہے، وہ کیا ہے، وہ 2 کلو 47 گرام ہے جی۔ اور اس کے علاوہ منقع بھی نکال سکتے ہیں، کھجورے بھی نکال سکتے ہیں، اس طریقے کی چیزیں نکال سکتے ہیں، تو اس کا جو وزن ہے وہ 4 کلو 94 گرام ہے جی۔ تو اب اس کے لیے جو اسلام نے ہمیں دشا نردیش دیے وہ یہ کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے یہ صدقہ فطر جو ہے وہ ادا ہونا جانا چاہیے، بلکہ روایتوں میں یہ آیا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو روزے معلق ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دیا ہے دشا نردیش ہمیں، یہ اس کی حکمت کیا ہے، اس کا ادیش کیا ہے؟ اس کا ادیش یہی ہے کہ چونکہ عید یہ مذہب اسلام کا سب سے بڑا 12ویں شریف کے 12 ربیع الاول کے بعد جو سب سے بڑا تہوار ہے، سب سے بڑی خوشی کا جو دن ہے وہ عید کا دن ہے، جس میں لوگ جو ہے وہ نئے کپڑے پہنتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، خوشیاں جو ہے وہ مناتے ہیں۔ تو سماج کا وہ دبا کچلا طبقہ جو غریب ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کے پاس مال نہیں ہے، تو اس کے جو بچے ہیں، بیوی ہے، اس کے گھر کے جو لوگ ہیں، وہ جب دیکھیں گے اپنے پڑوسیوں کو، مالداروں کو وہ خوشیاں منا رہے ہیں، ان کے بچوں کو اچھے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھیں گے، تو ان کے دل جو ہے وہ ٹوٹیں گے، وہ مایوسی کا شکار ہوں گے، اور ان کے دل میں وہ ایک احساس پیدا ہوگا۔ تو یہ اس کو دور کرنے کے لیے کہ مذہب اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ مذہب اسلام کا جو تہوار ہے، اسلامی جو تہوار ہے، اس کو لوگ جو ہے وہ سب سمانتا کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ جو ہے وہ منائیں۔ تو یہ خوشی اسی وقت پوری ہوگی کہ جب سارے لوگ پارٹیسپیٹ کریں، سارے لوگ اس میں جو ہے وہ شامل ہوں، اور سارے لوگ مل جل کر کے خوشیاں منائیں۔ اور یہ تبھی سمبھو ہے جبکہ سب کے پاس جو ہے وہ کم سے کم اتنے پیسے ہوں کہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس دن اچھا کھانا کھلا دے، کچھ مٹھائی کھلا دے، کچھ جو ہے وہ اچھے کپڑے پہنا دے۔ تو اس کے لیے مذہب اسلام نے ان لوگوں کو مد نظر رکھا، اور مذہب اسلام نے یہ دیکھا کہ سماج کا ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ کیسے خوشیاں منائے گا۔ تو یہ ہدایات اور دشا نردیش جاری کیے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے تم دے دو، تاکہ وہ غریبوں تک پہنچ جائے پیسہ، اور وہ عید کا وقت آتے آتے، عید کے سمے آتے آتے وہ اس کا انتظام کر سکے اور اس کی ویوستھا جو ہے وہ کر سکے۔ اس لیے اگرچہ صبح سے لے کر کے عید کی نماز سے پہلے پہلے کا یہ دشا نردیش دیا گیا ہے، دشا نردیش دیے گئے ہیں، لیکن یہ بھی فقہاء نے فرمایا کہ پہلے بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں، اور بہتر آج کے پیریڈ میں یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ دے دیں، تاکہ جو ہے وہ عید کا موقع آتے آتے لوگ جو ہے وہ اپنا انتظام کر سکیں، غریب اپنا انتظام کر سکے۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ آج لوگوں نے جو صدقہ فطر کا سب سے کم جو ہے وہ درجے کا پیمانہ تھا اس کو اپنا لیا ہے۔ 2 کلو 47 گرام گیہوں، سب یعنی کم مالدار ہے وہ بھی 2 کلو 47 گرام، کروڑ پتی ہے وہ بھی، لکھ پتی ہے وہ بھی، ارب پتی ہے وہ بھی۔ جبکہ اسلام نے تو کچھ اور بھی بتایا ہے، منقے سے بھی تو جو ہے وہ بتایا تھا، کھجوروں سے بھی جو ہے وہ بتایا تھا، باداموں سے بھی تو جو ہے وہ بتایا تھا صدقہ فطر۔ یہ آپ کی جان کا صدقہ ہے، آپ کے روزوں کا صدقہ ہے، آپ کے ایمان کا جو ہے وہ صدقہ ہے۔ تو آپ سب سامان تو نہیں ہو سکتے۔ اب آپ خود سوچیں کہ اپنے گھر میں شادی کرتے ہیں تو اپنی حیثیت کے حساب سے کرتے ہیں، لکھ پتی اپنے حساب سے کرتا ہے، کروڑ پتی اپنے حساب سے کرتا ہے، گاڑی گھوڑے لینا ہوتے ہیں یا جو ہے وہ گھر بنانا ہوتا ہے اپنے حساب سے۔ تو صدقہ فطر میں صرف 2 کلو 47 گرام
गेहूं ही क्यों सबने इख्तियार कर रखा है? अल्लाह ने आपको दिया है, ये गरीबों का हक है। और इस्लाम का मिजाज समझिए, इस्लाम का मकसद और उद्देश्य समझिए, वो ये है कि गरीबी को दूर करना। तो इसके लिए जब अल्लाह ने आपको दिया है तो बादाम से निकालिए ना, मुनक्के से निकालिए, खजूरों से निकालिए, ज्यादा से ज्यादा जो है वो सदका दीजिए। ये क्या कि सबसे कम 40-50 रुपए 60 रुपए वाला सदका आपने जो है वो अपना रखा है सबने? नहीं, इस्लाम का मिजाज समझिए। हमें और आपको अल्लाह ने अगर दिया है तो हम अपना सदका मुनक्कों से निकालें, खजूरों से निकालें, बादाम से निकालें, यानी महंगा वाला सदका निकालें, ताकि जो है वो उसकी रकम से आप गरीबों का भला कर सके और गरीबों को ज्यादा पैसा पहुंच जाए, और वो भी अपने बच्चों को, है ना, ईद की खुशियों में अच्छी तरीके से शामिल कर सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमाए। ये है सदक़े का उद्देश्य। इस्लाम ने सदका और जो है वो खैरात का जो हमें एक कॉन्सेप्ट दिया है, हमें एक जो है वो व्यवस्था और एक सिस्टम जो है वो हमें दिया है, इसका मकसद और उद्देश्य बहुत ऊंचा है, और वो है समाज से गरीबी को दूर करना, और जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उनके आर्थिक उत्थान के लिए कार्य करना। ये इस्लाम का असल मकसद है और यही उद्देश्य है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।